تو جناب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک ایس ایچ او ہی جو ہے کافی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کا کہنا ہے کہ جی دہشت گردی کرنے والوں سے مذاکرات ممکن نہیں۔ یقیناً بعض افراد کے ہاتھ میں جب ہتھوڑی آ جاتی ہے تو انہیں ہر مشکل جو ہے وہ کیل کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، لیکن بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ صرف ہتھوڑی یا طاقت کے استعمال سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی صوبے میں بہت سی آوازیں کہہ رہی ہیں کہ جی بلوچستان کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، عملی اقدامات اور بات چیت کے ذریعے ناراض لوگوں کو منانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ عوام میں پائے جانے والا احساس محرومی جو ہے اسے دور کرنا اصل کام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمالک، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، جنہوں نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے حالات میں کون سی حکمت عملی جو ہے زیادہ کارگر رہے گی۔ بہت شکریہ مالک صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت ہو، دونوں کا رویہ بڑا سخت ہوا ہے جو دہشت گردی کی حالیہ لہر آئی تھی۔ آپ کے نزدیک مطلب ہے کون سی حکمت عملی جو ہے وہ زیادہ کارآمد ہوگی، یا دونوں کے ساتھ کہ دہشت گردوں سے طاقت کے استعمال کے ذریعے بھی نمٹنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ناراض لوگوں کو جو کہ سیاسی لوگ ہیں بہت سارے، ان سے مذاکرات کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کے مسائل کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے؟ جناب میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے کئی ڈائمنشن ہیں۔ ایک اس طرح کی دہشت گردی جو ابھی ہوا ہے راڑا شم میں اور مستنگ میں اور کولپور میں، یہ قابل مذمت ہے، چاہے اس کو جو بھی کرتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن دوسری جانب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے، اور سیاسی مسئلے کا حل بھی سیاسی ہے۔ سیاسی اس کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جب تک بلوچستان کو سیاسی حوالوں سے آپ ڈیل نہیں کریں گے، فی الحال تو بلوچستان سیاسی حوالوں سے ڈیل نہیں ہو رہا ہے، اس کو اسٹریٹجیکلی ڈیل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام پہ بھروسہ کر کے بلوچستان کے عوام کی حاکمیت کو بحال کریں، بلوچستان کے عوام کا حق کا ووٹ کا حق دے دیں، اور جب عوام کے اپنے نمائندے آئیں گے تب بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے 2024 میں بلوچستان کے عوام کی رائے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو قیادت آئی ہے وہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، اس لیے اس کو عوام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کے مسئلے جو ہیں ملٹی ڈائمنشنز ہیں۔ ایک اس کی حاکمیت ہے، دوسرا اس وقت انسرجنسی ہے۔ انسرجنسی کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میں جائیں، پہلے لاپتہ افراد کے مسئلے کو ایشو کو ڈیل کریں، اس کے بعد گورننس کے ایشوز کو ڈیل کریں، بے روزگاری کو فوکس کریں، بزنس کو فروغ دیں، بارڈروں کو جو ہے نا اہمیت دے دیں، تو تب جا کے کچھ چیزیں ہو جائیں گی، مسئلے بہتر ہوں گے۔ اگر نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ایس ایچ او کے ذریعے مسئلے حل ہوں گے، تو 22 سال میں تو نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ اب ایک ایس ایچ او آ کے پتہ نہیں کون سا وہ مارے گا، لیکن یہ غیر سنجیدہ بیان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر نے دی ہے۔ بلوچستان کی مسئلے کو سیاسی اور معاشی دونوں پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو مجھے ایک تضاد یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک لیول کے اوپر آپ کی جو پارٹی ہے وہ تو مرکز میں انہی لوگوں کی حمایت کر رہی ہے جو سپورٹ کر رہی ہے کہ جن پہ یہی الزام ہے کہ وہ مرکز میں اس طرح سے آئے ہیں۔ تو یہ اس مسئلے کو کہ جو سیاسی مسئلہ ہے صرف بلوچستان کا نہیں ہے، اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ پاکستان کا قومی مسئلہ بھی ہے؟ ہم اس وقت مرکز میں بھی اور صوبے میں اپوزیشن کے کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جب تک مکمل جمہوریت نہیں ہوگی، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوگی، عدلیہ اور میڈیا آزاد نہیں ہوں گے، تب پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام بالکل نہیں آئے گا۔ یہ کوئی بھول جائیں کہ آپ ٹپے کے ذریعے جو ہے نا پاکستان میں معاشی استحکام لائیں گے، یا بندوق کے زور پہ جو ہے نا آپ معاشی استحکام لائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ پاکستان کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے، پاکستان میں نہ سیاسی استحکام آئے گی نہ معاشی استحکام آئے گی۔
اچھا وہ آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، کیونکہ جو آپ لوگوں کی ماضی میں نون لیگ سے دوستی رہی تو میں سمجھا کہ آپ لوگ انہی کو اب تک حمایت کر رہے ہوں گے، تو وفاق میں حزب اختلاف کا کردار ادا کرنا یہ مطلب ایک اچھی یا بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ غالباً میری آنکھوں سے اوجھل رہے گی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ لوگ تو دامے در میں سکنے سپورٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم آتے ہیں یہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اس کی طرف، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حملوں میں دہشت گردی کے واقعات میں خواتین کا استعمال، یہ ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ کوئی تیسرا یا چوتھا واقعہ ہے کہ جس میں جو ہے کسی خاتون نے جو ہے خودکش حملہ کیا ہے، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو ایک لوگوں میں پینٹ اپ ایک کہتے ہیں دبا ہوا غصہ ہے، یہ اس کا اظہار ہے؟ وہ لوگ ان کی ذہن سازی جو ہے وہ بڑا ہے اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ دوست دشمن کی تمیز نہیں کر پا رہے، کیونکہ اپیرنٹلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی خاندان سے تعلق تھا یہ جو ابھی بھی جن خاتون نے حملہ کیا تھا۔ جی میں سمجھتا ہوں آج بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن ہم حکومت کے سے نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں رہ کے اپنی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ باقی رہا یہ حالات کیوں پہنچے، یہ تو ایک ارتقائی عمل سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ چیزوں کو صحیح نیچ پہ نہیں دیکھتے ہیں، آپ روزانہ اگر یہ سلسلے جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خیالات لوگوں میں جنم لیتے ہیں، جیسے بلوچستان میں خواتین کی خودکش ہے، اور خاص طور پر یہ جو فیملی ہے یا اس سے قبل فیملی تھے، ان کے خاندان کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے، بلکہ اس کا دادا تو میر غوث بخش بیزنجو کا رائٹ ہینڈ تھا گوادر میں، اس کا باپ نیشنل پارٹی کا ہے، اس کا چاچا نیشنل پارٹی کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ آج ہمارے بچیاں کیوں خودکش کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف بندوق کے زور پہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم اس کی جو ہے نا نیریٹیوز ہے، وہ کیا آپ کو کیا دینا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو آن بورڈ کرنا ہے۔ یہاں تو آپ لوگوں کو بھگا رہے ہیں۔ درست۔ اب یہاں بلوچستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، اس کو بجائے تھریٹ دینے کے ان پہ مرہم پٹی کی ضرورت ہے۔ تو آپ مجھے اجازت ہے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، جب میں دوبارہ آؤں گا تو آپ سے میں یہی سوال رکھوں گا کہ ایسے کیا جو ہیں وجوہات ہیں کہ اس طرح کے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، کہ وہ دہشت گردوں کے یا جو انتہا پسند ہیں ان کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔